اعلانے میں، یعنی مولا علی کی ولایت یہ کیا ہے؟ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ دوسری آیت کریمہ کو اسی سے جوڑی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ ہم یہ جو جشن غدیر مناتے ہیں، محفل غدیر مناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جشن غدیر یا عید غدیر روافض کا طریقہ نہیں، شیعوں کی رسم نہیں، حکم پروردگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، بہت سے احباب سوچ رہے ہوں گے یہ تو ادھر والا، ادھر کیسے؟ اور بات بھی صحیح ہے، اور ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ کو کچھ سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو آپ سے سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جدھر سے آئے ہیں وہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، تو بھائی ہم لے کے کیا آئیں گے آپ کے لیے؟ ہم کیا آپ کو سنائیں گے؟ بس آپ بزرگوں سے سنی ہوئی کچھ باتیں ہم آپ کے حوالے کریں گے، وہ آپ ہی کا سرمایہ ہے جو ہم آپ کے حوالے کریں گے، وہ میرا کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے احباب سوچ رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ عشق علی یہ کسی ایک جماعت کا ورثہ نہیں ہے۔ عشق علی کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے، عشق حیدر کرار کسی فرقے کی پراپرٹی نہیں ہے۔ عشق علی اگر پراپرٹی ہے، عشق علی اگر ملکیت ہے، اور عشق علی کسی کا ورثہ ہے، پاکیزہ خون والوں کا ورثہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، پاکیزہ خون کہا ہے، پاکیزہ نطفہ نہیں کہا، حالانکہ نطفہ بھی خون سے ہے، تو توجہ دلانے مقصود ہے۔ آج دیکھیے ہماری ان محافل کو لے کر کے، اسی بابرکت محافل کو لے کر کے طرح طرح کے اعتراض کیا ہے، اور کبھی اپنے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی محافل میں کچھ اصلاحی بات ہونی چاہیے۔ ابھی میں آیا ہوں، ہمارے احباب دیکھیں گے تو وہ دیکھو ادھر گیا ہے، یہ ادھر گیا ہے۔ اچھا جانا تھا تو جا کے اپنی بات کرنی چاہیے، صحابہ کی بات کرنی چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں دونوں اعتراض کو مختصر لفظوں میں اٹھا دیا جائے اور دونوں کی خواہش کی تسکین کر دی جائے۔ بھائی اپنوں کی خواہش ہے، اپنوں کو شکوائے ہے کہ کچھ اصلاحی بات ہونی چاہیے، ہمارے والوں کی طرف سے اعتراض ادھر گیا تھا تو ادھر کی تو کچھ بات کرنی چاہیے ادھر جا کے۔ تو میں مختصر لفظوں میں پھر میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف۔ تو میں نے کہا خون، میں نے عرض کیا پاکیزہ خون والوں کا ورثہ ہے عشق علی۔ دیکھیے خون کا بڑا دخل ہوتا ہے، پاکیزہ نطفہ ہی نہیں، نطفے کے ساتھ ساتھ رگوں میں دوڑنے والے خون کا بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی نجاست سے، خاص کر مال حرام کی غذا، مال حرام سے بھی اس خون کا پاک ہونا، پاکیزہ ہونا ضروری ہے عشق الہی کے واسطے۔ تو آئیے چلے ہم صحابی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، کچھ اصلاحی بات بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک شکوہ لے کر کے، اپنی شکایت لے کر کے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بیٹا ہے لیکن بڑا بد تہذیب ہے، بڑا گستاخ ہے، میری ایک بھی نہیں مانتا ہے، مجھ سے زبان درازی کرتا ہے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے نطفے میں خطا ہے، وہ نطفہ حرام ہے۔ اب انہوں نے جب اس بات کو سنا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے اور غصے میں بفر گئے، واپس گھر گئے اور اپنی اہلیہ پر جا کر کے بگڑ گئے، برس پڑے۔ اب ان کی اہلیہ محترمہ بہت منت سماجت کر رہی ہیں، اپنی صفائی پیش کر رہی ہیں، مگر چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، صحابی رسول تھے، رسول اللہ سے محبت تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے زبان رسالت سے نکلے بات غلط ہو، صحیح بتاؤ، تلوار لے کے کھڑے ہو۔ تو خاتون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اسی رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کوئی خطا نہیں کیا ہے جس رسول نے بتایا۔ کہا چلو مجھے رسول کے پاس لے کے چلو۔ چنانچہ وہ شخص اپنی اہلیہ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آتا ہے، آیا پیش کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کی قسمیں کھا کھا کے اپنی پاک دامنی کو بیان کر رہی میری اہلیہ۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرایا اور کہا تم نے سمجھا نہیں۔ یاد کرو کبھی آپ بازار سے گزر رہے تھے اور بازار سے گزرتے گزرتے ایک خرمے والے کھجور والے کی دکان تھی، اس کی اجازت کے بغیر ایک کھجور تم نے اٹھایا، منہ میں رکھ لیا، اسی مال حرام سے جو خون بنا، اس اتفاق سے اسی نطفے سے یہ بچہ ہے۔ یہ اس مال حرام کی نحوست ہے، یہ اس کی غلاظت ہے کہ بچہ تمہارا نافرمان ہے اور تمہارا گستاخ ہے۔ اب میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا میرے عزیز بھائیوں، اور توجہ چاہوں گا کہ اگر کوئی ایک کھجور اجازت کے بغیر اٹھا کے منہ میں رکھ لے، اس کی غلاظت کا یہ عالم ہے، تو جو سارا باغ ہی ہڑپ کر جائے، اس کی غلاظت کا عالم کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، عشق علی کے واسطے اپنے خون کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی 2 آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، آج کے اس خاص دن میں الیوم، الف لام جو آتا ہے وہ عربی داں ہمارے بزرگان دین علماء تشریف فرمائے بخوبی سمجھیں گے کہ الف لام جب کسی اسم جامد پہ داخل ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب کہ الیوم، آج کے اس خاص دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اے محبوب آپ کے لیے، اور آپ پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، اور آپ کے واسطے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یعنی وہ خاص دن کون ہے؟ وہ تبلیغ ولایت مولا علی کا دن ہے۔ اس خاص دن میں اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مکمل کیا ہے اور اس سے راضی ہوا ہے اور اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اعلان یعنی مولا علی کی ولایت یہ کیا ہے؟ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ دوسری آیت کریمہ کو اسی سے جوڑی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ ہم یہ جو جشن غدیر مناتے ہیں، محفل غدیر مناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جشن غدیر یا عید غدیر روافض کا طریقہ نہیں، شیعوں کی رسم نہیں، حکم پروردگار ہے۔ ارے بھائی اب بھی کوئی شک رہے گا؟ مولا کی ولایت یہ اللہ کی عظیم نعمت، اور جس نعمت کی تبلیغ رسول نہ کرے تو خدا فرمائے رسول نہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ کوئی چھوٹی نعمت ہوگی؟ اور دوسرے مقام میں اللہ فرماتا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اس کو بیان کرو۔ تو جشن غدیر منانا یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ حکم پروردگار کی تعمیل ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کو کیا بتاؤں غدیر کا واقعہ، آپ تو غدیری ہیں، ثقیفائی گروہ سے تو ہم نکل کے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو غدیر کیا ہے؟ غدیر ایک مقام ہے۔ یوم غدیر مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی ولایت کی تاریخ اور دن ہے، یہی ہے نا۔ پورا قرآن مجید پڑھ ڈالیے، پورا قرآن مجید، اگر کسی امر اور کسی حکم کی تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا ہے رسول کو، تو بس وہی مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے تبلیغ فرمایا ہے۔ اب یہ بتائیں، کوئی لاکھ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہے، کہنے سے کوئی تبلیغی نہیں ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرو، جشن غدیر مناؤ۔ اگر تبلیغی بننا ہے، اللہ کی نظر میں اگر تبلیغی بننا ہے، ضرورت ہے جشن غدیر مناؤ، عید غدیر مناؤ، تب کوئی تبلیغ ہو۔ اس لیے کہ اسی ایک حکم کی اعلان کو اللہ نے تبلیغ کہا۔ کیا قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ، فرمان رب العزت ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے محبوب پہنچا دیجئے، کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، وہ چیز، وہ حکم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، یہی ترجمہ ہو۔ اب دیکھیے، یہ اس رسول سے اللہ رب العزت ہم کلام ہے کہ جس رسول کو کبھی نام لے کر اللہ رب العزت نہیں پکارا۔ اگر یاد کرنا ہے تو رسول کو یاسین کہہ کے خدا یاد کر رہا ہے، کہتا ہے یہ اس رسول کی بارگاہ رب العزت میں یہ منزلت ہے، یہ ناز برداری ہے کہ جس چادر کو یہ رسول اوڑھ لے قرآن میں اس کا ذکر آ جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں یہ میرا محبوب زیادہ عبادت کی وجہ سے اپنے کو تھکا دے، لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ناز برداری، اس محبوب کی ناز برداری کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر پوش، اے چادر اوڑھنے والے، قیام کیجئے لیکن تھوڑا کیجئے۔ یعنی عبادت کی وجہ سے آپ قیام کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری عبادت کی وجہ سے میرے محبوب کے قدموں میں ورم آ جائے۔ یہ بارگاہ رب العزت میں رسول اللہ کی ناز برداری ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر، میں نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی قرآن کی تبلیغ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مشقت میں پڑتا نہیں دیکھنا چاہے۔ جس بارگاہ رب العزت میں جس رسول کی یہ ناز برداری ہے، اسی رسول سے جب مولا کی ولایت کا اعلان کرانا ہوا، اب دیکھیے تیور کیا ہے، کلام باری تعالیٰ کے تیور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا رسول پہنچا دیجئے اس کو، تبلیغ کر دیجئے اس حکم کی جو حکم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ وہ حکم کون تھا، اس لیے کہ اس بات پر تو شیعہ سنی سب متفق ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے، اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، اے نبی یہ اعلان کر دو، کیا اے نبی اس کی تبلیغ کر دو جو حکم آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی تمام مومنوں کے ولی، اس میں اس کے اتفاق نہیں۔ تو مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محبوب اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ کار رسالت انجام ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی اہمیت کو ملاحظہ کیجئے۔
یہ وہ رسول ہے کہ جس کی ناز برداری بارگاہ خدا میں اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طول قیام کو بھی پسند نہیں کرتا ہے اگر پیروں میں ورم آ جائے. لیکن جب مولا امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کی بات آتی ہے تو اب کیا کہ اگر اس حکم کو نہیں پہنچایا، اس حکم کی تبلیغ نہیں کیا تو اے میرے محبوب نہیں رہو گے، حتیٰ کہ رسول نہیں رہو. بھائی آپ نے حق رسالت نہیں ادا کیا، میرا پیغام نہیں پہنچایا، مطلب کیا ہے رسول؟ تو میرے عزیز بھائیوں آپ غور فرمائیے کہ جس پیغام کی تبلیغ کیے بغیر، جس پیغام کی تبلیغ کیے بغیر محمد مصطفیٰ رسول اللہ نہ ہو سکے، اس پیغام کا انکار کر کے کوئی مولوی رضی اللہ کیسے ہو؟ کتنا اہم امر ہے، اتنے اہم ہے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اگر مصطفیٰ تھوڑی سی، اچھا اب یہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے علم تفعل فما بلغت رسالت. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تیور اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ تیور ہے اپنے محبوب کے بارے میں ایک بار حکم دینے پر تو نہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حکم ایک بار نہیں چند بار پہلے آ چکا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عذر کیا تھا کہ پروردگار عالم علی کے مسئلے میں تو ویسے ہی لوگ مجھے کان کہتے ہیں، کان کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد تو بس علی ہی کی بات سنتے ہیں، کسی اور کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. لہذا اگر میں نے اپنی آخری عمر میں ان کی ولایت، ان کی امارت، ان کی خلافت، ان کی جانشینی، ان کی وصایت کا اعلان کر دیا، پھر یہ تو ہمارا زینت اوپر کر دیں گے. لہذا پروردگار عالم اس حکم کی تبلیغ سے مجھے معذور رہا. تو آواز قدرت آئی، اے محبوب ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر اس حکم کی تبلیغ نہیں کیا تو آپ نے گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. یہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی اہمیت ہے. اور آگے چنانچہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس موقع پر آخری حج سے واپسی کے موقع پر مقام غدیر میں دوپہر کے وقت کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں پالان شکر کا ممبر بنا کر کے آپ نے یہ اعلان فرمایا. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس چیز کو ہمیں آپ سے سیکھنا چاہیے، آپ بہتر طریقے سے ہمیں سکھا سکتے ہیں. تو مولا نے اعلان ولایت فرمایا. خطبے اب دیکھیے اس حدیث پاک کو لے کر کے اس کی صحت سے تو کسی کو انکار ہو نہیں سکتا ہے. پورے ذخیرے احادیث میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ذخیرے احادیث میں، وہ چاہے سنی ماخذ ہو چاہے شیعہ ماخذ ہو، پورے ذخیرے احادیث میں حدیث ولایت سے زیادہ اور حدیث غدیر سے زیادہ مستند، معتبر اور صحیح کوئی حدیث ہی نہیں. یہی ایسا نہیں ہے کہ عقیدت کی جذبات کی روا روی میں کہہ دوں، میں جذبات کی روا روی میں بات کہنے کا عادی نہیں ہوں، دلائل کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے اس لیے کہ ہمارے اہل سنت کے یہاں جو حدیث سب سے زیادہ مستند اور صحیح سمجھی جاتی ہے وہ حدیث ہے حدیث نیت. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث نیت، یعنی انما الاعمال بالنیات، سارے کاموں کا دار و مدار بندے کی اپنی نیت پر ہے. سب سے صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے. اور اس کا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے راویان میں صحابہ اکرام کی تعداد 60 کو پہنچتی ہے. تو اب آپ انصاف فرمائیں، جس حدیث کے راویوں میں صحابہ اکرام کی تعداد 60 کو پہنچ رہی ہو، اگر وہ حدیث متواتر ہے، سب سے زیادہ معتبر ہے، تو حدیث غدیر وہ حدیث ہے کہ اس حدیث کی روایت میں 120 صحابہ اکرام موجود ہیں. 120 صحابہ کرام موجود ہیں. اب اس کی صحت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو صحت سے انکار کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. تو اب کیا چلو مولا کے معنی ہی میں دیکھیے، جب خدا دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے. اب بغض اہل بیت وہ چیز ہے کہ انسان کو اندھا بہرا گونگا سب کچھ بنا دیتا ہے. جب یہ بغض ہوتی ہے ایمان کی دشمن، بغض اہل کی بیماری، جس میں یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے. کیسا الٹا سیدھا بول رہا ہے؟ خطبے کو ملاحظہ کر لیجئے. آقا علیہ السلام نے جو طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا، آخر کے الفاظ کیا ہیں جس کا اردو ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، بہت قریب ہے
کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آئے، میں اس کی دعوت پہ لبیک کہہ جاؤں. لہذا اے لوگوں یاد گواہی تو بتاؤ. کیا الستو اولا بانفسکم یا ایھا الناس الستو اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ یہ اولا ہے، اولا بمانا حق تصرف رکھنے والا. آقا علیہ السلام نے جو بھی وضاحت ہو سکتی تھی ساری وضاحتیں کر دیا. کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا قالوا بلا. میں نے ایک مفکر کو بیان سنا، بڑا اچھا جملہ فرمایا، آپ نے بھی شاید سنا ہو، میں نقل کر دیتا ہوں. جناب ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ لگا، اس لیے میں نقل کر دیتا ہوں کہ بڑے اس میں آ کر کے بلا تو کہہ دیا، لیکن اگر پہلے سے انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس بلا کہنے میں کون سی بلا ہے تو کبھی بلا نہ کہتے. اس بلا کہنے کے بعد کون سی بلا گلے پڑ جائے گی، کبھی یہ بلا نہیں کہتی. حقیقت بھی یہی ہے. سبوں نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، بے شک آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب آپ نے اقرار کر لیا، گواہی دے دیا، تو اب سنو. اللہ مولایا وانا مولاکم، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. ومن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے. کیا فرمایا؟ اچھا یہ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ کنتو جو ہے نا فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم، فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. ماضی کا وہ بھی ماضی کا ہے، کنتو بیت ہے جس میں تھا لگتا ہے. اصل معنی ہوگا اب تک میں جس کا مولا تھا اب سے علی اس کے مولا ہے. اب تک میں جس کا مولا تھا اب سے علی اس کے مولا ہے. یہ ہے اصل ترجمہ. اب مولایت کا اعلان کیا تو آپ نے سنا ہوگا صحابہ اکرام کی جماعت میں کچھ قداور شخصیات تھیں، انہوں نے بڑھ کر کے مولا کو مبارکباد پیش کیا. اچھا دوست بنانے پر کیا کوئی مولا ہوا؟ کسی سے یہ کہہ دیا بھائی ان سے بغض نہ رکھو، ان سے عداوت نہ رکھو، ان سے دشمنی نہ رکھو، تو کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں کہ اس میں مبارکباد پیش کی جائے، ہے کہ نہیں؟ دو لوگوں میں کوئی رنجش ہو گئی ہے، آپ نے صلح کرا دیا، تو ایسی بات نہیں کہ مبارکباد پیش کیا جائے، ہے نہیں؟ لیکن قداور شخصیات کا مبارکباد پیش کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس دن مولا کو کوئی تمغہ عطا ہوا تھا. چنانچہ قداور شخصیات نے بڑھ کر کے مبارکبادی پیش کیا، اور وہ اس طرح کیا بخم بخل لک یا ابو الحسن اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے ابو الحسن تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، آج کے دن سے تم سارے مومن اور مومنات کے مولا ہو گئے. یہ کس نے؟ بھائی صحابہ کی جماعت میں سے قدآور شخصیات نے مبارکباد پیش کیا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کوئی اس موقع پر کوئی جشن غدیر منائے یا نہ منائے، لیکن ان لوگوں کو ضرور منانا چاہیے جو بات بات میں سنت صحابہ کی دہائی دیتے ہیں. ارے بھائی جشن غدیر میں کیا ہوتا ہے؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے یہی نا؟ تو کیا بھائی یہ فلاں کا طریقہ ہے. کتنی بے حیائی ہے، کہ کتنی بڑی بے حیائی ہے. ایک طرف کو اپنے کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی اہل سنت کا معنی کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا، چلو بقول ان کے صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے والا، ہے نہیں؟ تو اب غدیر میں ہوا کیا تھا؟ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ مجمع رسول اللہ بلانے والے ہیں، خطاب رسول اللہ فرمانے والے ہیں، ہے نہیں؟ سننے والے صحابہ ہیں، مبارکباد پیش کرنے والے صحابہ ہیں. اب یہ بتائیے اب ان دونوں سنتوں کو چھوڑ کر کے اور کیا اپنے کو اگر کوئی سنت کا ہے، یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے. اور جو ان دونوں سنتوں پہ عمل کریں، سنت رسول پر بھی اور سنت صحابہ پہ، ان کو رسول اللہ کا دشمن کہا جائے، ان کو صحابہ کا دشمن کہا جائے. خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. بھائی مبارکباد پیش کرنا اور مولا کے فضائل کو بیٹھ کے سننا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور مجمع جمع کرنا اور جشن غدیر منانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو شیعہ تو ہم اور آپ الحمدللہ،
جو مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور مولا کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعجل فرجہ۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرما دیا، مولایت کا اعلان کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص سے نہیں رہا گیا، ہے نہیں؟ ایک شخص سے نہیں رہا گیا، اور بالآخر اس نے اپنے خبث اور بغض کا اظہار کر ہی دیا۔ آ کے کہا، اے محمد یہ بتاؤ، ہم تو مزے سے کئی جو ہے معبود کی عبادت کرتے تھے، تم نے آگے کہا اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، میں نے مان لیا۔ اپنے بارے میں کہا کہ آپ خدا کے رسول نبی ہیں، اس کو بھی میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز کو بھی میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ اور زکوٰۃ بھی دینے لگے۔ آپ نے کہا خانہ کعبہ کا حج کرو، آپ کے ساتھ دوڑ کے آئے خانہ کعبہ کا حج کرنے۔ اب رہا سہاں اپنے بھائی کو بھی میرے سر پہ مسلط کر دیا۔ یہ بتاؤ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا یہ حکم خدا ہے؟ حالانکہ وہ تو صحابی تھے، وہ تو بات میں ابا کا فدا کا ابھی وہ امی کہنے والے تھے نا، تو ان کو تو یہ معلوم رہا ہوگا یہ محبوب ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ محبوب اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، جو بھی کہتے ہیں وحی الہی ہے۔ لیکن پھر بھی کہا اے محمد یہ بتاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی جماعت میں کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ کی ساری باتوں کو نہیں مانتے۔ ارے بھائی سوال کیوں پیدا ہوتا؟ رسول اللہ کی ساری باتوں میں صادقانہ یقین نہیں تھا، جبھی تو کہا یہ اعلان اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ زبان رسالت ہے، مرضی خدا کے بغیر ہلتی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے اعلان کیوں کر دوں؟ اب بھی یقین نہیں آیا۔ کہا اچھا اگر سچے ہو تو میرے لیے بد دعا کرو، آسمان سے کوئی پتھر آئے اور مجھے ہلاک کر دے۔ چنانچہ اسی وقت رسول اللہ نے دعا فرمائی اور پتھر گرا، جو اس کے سر پہ لگا مکار سے نکل گیا، وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے خدا کی طرف سے عذاب مانگا۔ اب دیکھیے، اب اگر میں یہ کہوں کہ ولایت امیر المؤمنین کے اقرار کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، یہ جذبات مت سمجھیے، یہ جذبات کی روا روی مت سمجھیے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کس نے اعتراض کیا تھا؟ جس نے خود اعتراف کیا تھا میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں، آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، بات آئی حج کی تو آپ کے ساتھ کرنے چلے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ کے ساتھ حج کرنے چلے آئے ہیں۔ اچھا حج کی خاصیت کیا ہے؟ کہ حج جو ہے بندے کو گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے گویا ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب گویا سارے گناہوں سے پاک ہو گیا تھا، بالکل گناہوں سے منزہ تھا، مبرہ ہو چکا تھا، لیکن علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا خدا بندے قدوس نے اسی وقت اس کو ہلاک کر دیا۔ لہذا اگر کہا جائے علی کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، حج قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، صدقہ قبول نہیں ہے، زکوٰۃ قبول نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں، یہ حقیقت۔ قرآن مجید ہی کا فرمان ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگوں پہ عذاب اتار دے جب کہ آپ ان کے درمیان موجود ہو، یہ خدا کا خود وعدہ ہے۔ اے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ قوم پہ عذاب نہیں نازل کرے گا جس قوم کے درمیان آپ ہوں، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں ہوں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لیکن ولایت امیر المؤمنین کی اہمیت کو دیکھیے کہ ولایت امیر المؤمنین کے منکر کے بارے میں خدا کو یہ بھی گوارا نہیں، وعدہ ہونے کے باوجود فوراً ہلاک کرتا ہے۔ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کے منکر کو تو آپ نے دیکھا کوئی بھی عبادت مولا کی ولایت کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ دامن وقت میں چونکہ گنجائش بس ایک بات میں عرض کر کے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے علماء تشریف فرما ہے، بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن صلوات بھیج دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے، جب آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اسی کے فوراً بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے محبوب، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو میں نے تام کر دیا اور آپ کے لیے میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ اس سے پہلے یہ سورہ مائدہ قرآن کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ ہے، یعنی جتنے بھی احکام آنے تھے سب آ چکے تھے۔ نماز آ چکی تھی، روزہ آ چکا تھا، حج آ چکا تھا، زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا، اخلاقیات سے متعلق احکام آ چکے تھے اور تمام احکام آ چکے تھے، لیکن ابھی خدا اس دین سے راضی نہیں تھا۔ راضی کب ہوا ہے؟ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر جا کر خدا اسلام سے راضی ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بغیر خدا اسلام سے راضی نہیں ہو رہا ہے تو مولا کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کسی مسلمان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ قرآن ہے، یہ کوئی ناول کتاب نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ زیر زبر میں شک ہو تو ایمان سے بندہ خارج ہو جائے، یہ وہ قرآن ہے۔ یہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، یہ جشن غدیر کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ